بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف کے جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے اس کا، باب علامت المنافق، منافق کی علامتوں کا بیان۔ یہ امام بخاری نے باب قائم کیا، اور یہی حدیث امام مسلم نے بھی لکھا جلد نمبر 1 کے اندر۔ انہوں نے باب کا نام قائم کیا امام مسلم نے، بیان خصال المنافق، منافق کی عادات و اطوار کا بیان، منافق میں کیا عادتیں ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث 32 ہے حدیث نمبر، اور مسلم میں یہی حدیث نمبر 121 پر ہے۔ مگر دونوں محدث کی خاص بات، جب میں نے یہ پڑھا تو اتنا چونک گیا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ائمہ کو بھی کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، مگر یہاں امام بخاری کو اللہ نے کتنی غیب کی خبریں بتائی، وہ دیکھیے ذرا نبی کے صدقے میں۔ امام بخاری نے باب کا جو نمبر قائم کیا نا، باب نمبر ہے 24، جا کے آپ بخاری میں دیکھ لیجیے۔ ہو گیا؟ اب اس سے زیادہ دلچسپ بات، چلو بھائی بخاری لکھنے والے الگ محدث، مسلم لکھنے والے الگ محدث، الگ الگ زمانوں میں لکھ رہی ہے، مگر امام مسلم نے بھی جس باب کا نمبر لایا وہ بھی 24۔ دونوں امام نے، دونوں شیخین نے باب نمبر 24 کی تحت لائے، گویا ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں منافق وہی ہوں گے جن کو 24 کہا جائے گا۔ آپ جا کے بخاری مسلم کھولیں، جائیں تجربہ کریں، میں کوئی ڈھکی چکی بات چٹکلا نہیں سنا رہا ہوں، جوک نہیں سنا رہا ہوں۔ بخاری کھولیں باب نمبر 24 علامت المنافق، مسلم کا کھولے باب نمبر 24 بیان خصال المنافق، منافق کی عادت کا بیان۔ امام بخاری نے پوری سند بیان کی۔ حدثنا سلیمان و ابی الربیع قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ۔ اس سند ہے، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو سہیل وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آیت منافقی ثلاث، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ منافق میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور مسلم میں ایک اضافہ ہے ایک لائن کا، امام بخاری نے نہیں لکھا لیکن امام مسلم نے اپنی روایت میں ایک جملہ بڑھایا ہے، اور وہ بھی ابو ہریرہ سے ہی لکھا ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ۔ چلیے اب جب تک چالو ہو رہا ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ امام مسلم نے اضافہ کیا اس میں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق میں 3 چیزیں ہوتی ہے، 3 خوبیاں ہوتی ہے، اور امام مسلم نے جو الفاظ زائد کہ وہ یہ ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، کہتے ہیں کہ بظاہر وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، اور اپنے گمان میں وہ یہ سمجھ رہا ہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، مگر حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوں گا، منافق ہوں گا، جبکہ اس کا حال کیا ہوں گا، روزہ رکھ رہا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اپنے زوم میں یہ بھی ہے کہ صاحب میں مسلمان ہوں، لیکن وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوں گا۔ اب 3 نشانیاں اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں وہ سنیں آپ۔ پہلی نشانی بیان کی سرکار نے، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا منافق جھوٹ بولے گا۔ یاد رکھیے پہلی نشانی کیا ہے منافق کی، جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کام کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ تیسری وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ کتنی نشانیاں بتائی اللہ کے رسول نے؟ 3۔ اب اس کو یاد رکھیں، یہ میری تقریر میں آگے جگہ جگہ آئیں گی یہ چیز۔ پہلی نشانی منافق کی، جھوٹ بولے گا، جب بھی بات کرے گا تو کیا کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی یہ وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسری نشانی ماشاءاللہ بھیونڈی کا مجمع بڑا ذی علم ہے۔ آئیے اسی حدیث کو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ امام ترمذی نے بھی اپنے جامع ترمذی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2631 پہ لکھا ہے۔ امام نسائی نے سنن کے اندر
حدیث نمبر 5021 اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد 2 صفحہ 357 پہ لکھا۔ اب ایک حدیث دیکھیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں کچھ عربی متن پڑھوں گا پھر کچھ صرف اردو ترجمے سے کام لوں گا تاکہ کچھ وقت بچ جائے۔ مشکات شریف جلد نمبر 3، کتاب الفضائل والشمائل، فضیلت اور خوبیوں کا بیان، یہ باپ کا نام ہے۔ مشکات کی جلد 3 ہے اور حدیث نمبر 5894، 5894 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، ان سے صاحب مشکات نے حدیث نقل کی، کہتے قال، انہوں نے بیان کیا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، سرکار کی خدمت میں موجود تھے ہم سب صحابہ، وہوا یقسم و قسمہ، اور اللہ کے نبی کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، صحابہ کے درمیان میں کچھ مال آیا ہوا تھا، کہیں سے غنیمت کا مال تھا، جنگ سے آیا تھا یا کسی نے تحفہ دیا ہوگا، بہرحال حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ سرکار صحابہ میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ اب مال تقسیم کرنے کا انداز کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ جو اصحاب بدر ہوتے تھے، جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی 313، ان کو رسول اللہ دگنا حصہ دیتے تھے، اور عام صحابی کو ایک حصہ، مثلا عام صحابی کو اگر 100 روپے دیے جائیں تو ان کو 200 روپے دیے جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام کی خاطر اس وقت انہوں نے جنگ کی تھی جب اسلام کمزور تھا، بظاہر قلیل تعداد میں تھا۔ اگر یہ 313 اسلام کے لیے اپنے خون کی قربانی اور نذرانے پیش نہ کرتے، اسلام آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ خود اللہ کے نبی نے غزوہ بدر میں یہی دعا فرمائی تھی، عرض کیا تھا رب کی بارگاہ میں، رب کائنات، یہ 313 کو میں نے میدان عمل میں لے آیا ہے، پروردگار ہمیں فتح سے نواز، اگر شکست ہو گئی، یہ مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو روئے زمین پر پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ بڑا مقام ناز تھا رسول کا، یہ جرت ہم نہیں بول سکتے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ناز ہے۔ وہ 313 کا اسلام پر، اہل اسلام پر اور قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان ہے، سرکار دگنا دیتے تھے۔ وہ ہوا یقسم قسمہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مال تقسیم کر رہے تھے، اتاہ ذو الخویصرۃ وہو رجل من بنی تمیم، کہتے بنی تمیم کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ذو الخویصرہ تھا، ذو الخویصرہ اس وقت آیا سرکار کے پاس۔ کس قبیلے کا تھا یہ؟ بنو تمیم کا۔ فقال یا رسول اللہ، یہ تو مشکات کے الفاظ ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول، مگر ابن ماجہ نے، سنن ابن ماجہ میں ابن ماجہ نے جو الفاظ نقل کیے وہ یہ نہیں ہے، اس نے کہا فقال یا محمد، اے محمد، نام لیا بدبخت نے، یہ بھی بے ادبی تھی، لیکن بہرحال صاحب مشکات نے رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ فقال یا رسول اللہ عدل، ذو الخویصرہ کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، انصاف سے کام لیجئے۔ معاذ اللہ، کس سے کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجئے؟ ذرا تصور کیجئے، رسول سے۔ کس رسول سے؟ جو خود سراپا انصاف ہے۔ میں یہ جملے نہیں کہہ رہا ہوں کہ انصاف قائم کرنے آئے، وہ خود سراپا انصاف ہے، سر سے پیر تک وہ خود انصاف ہے۔ ان سے کہہ رہا ہے محمد یا رسول اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسی کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو، انصاف سے کام لیجئے۔ میں کہتا ہوں واقعی یہ بدبخت تھا، اس کو یہی نہیں پتا تھا۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ یہ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر جائیں، کسی صحابی کی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کبھی یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی آپ انصاف سے کام لیجئے، 2 حصہ دیتے ہو آپ اصحاب بدر کو۔ ٹھیک ہے ایک جنگ لڑ لی، ہم نے تو 50 جنگیں لڑی ہے، تو یہ کیا برابری ہے؟ یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا رسول کا یہ فرمان ان کے کانوں تک پہنچ چکا تھا، اس کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ انہیں معلوم تھا خزانوں کا مالک تو رسول ہے، جس کا خزانہ ہو جس کو چاہے جتنا دے رہے ہیں، یہی احسان ہے، نہ دے تو کون کیا کر سکتا ہے، اس کی مرضی۔ انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ منافق تھا، تو اس نے منافقت کے طور پہ کیا، محمد عدل، انصاف سے کام لیجیے۔ فقال ویلک، اللہ کے نبی نے جملے ارشاد فرمایا تجھ پر خرابی ہو، تباہی ہو۔ اب ویلک کا میں جو اپنے زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، ویلک کے تو لفظی ترجمہ یہی ہوگا
تجھ پر خرابی ہو، طف ہے تجھ پر. میں کہتا ہوں اب اس کا تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے فساد میں، کیونکہ نبی کے جملے ہیں، اور نبی جب کہتا ہے تو ظاہر و باطن سب دیکھ کر بولتا ہے نا. تو اب نبی یہ کہہ رہے تو بد عقیدہ ہے کم وقت، میننگ یہ ہو رہا ہے اس کا، تو بد عقیدہ ہے بدبخت، تیرا عقیدہ خراب ہے کہ تو مجھے انصاف سکھا رہا ہے. اور آگے کہا فَمَن يَعْدِلُ إِذْ لَمْ يَعْدِلْ، اگر میں ہی روئے زمین پر انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف قائم کرنے والا کون ہے؟ اگر میں ہی انصاف سے کام نہ لوں تو پھر کون ہے انصاف قائم کرنے والا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہے، تلوار نکالی. اور میں کہتا ہوں شاید اعلیٰ حضرت نے حضرت عمر کو دیکھ کر یہ شعر لکھا ہوں گا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. حضرت عمر کا پورا کردار یہی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کمبخت کا سر قلم کر دوں. اب ایک ایک حدیث پہ جملے پہ غور کریں اور حوالہ نوٹ کریں، پھر میں حوالہ دوہرا دوں کیونکہ بات کی گفتگو بڑی اہم ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، بیان شاید ایسا پورا نہ ہو پائے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ بات جو میں بولنا چاہتا ہوں اپنے معافی ضمیر کو آپ کے ذہن و فکر میں اتار دوں. حوالہ نوٹ کریں، مشکات جلد 3 کتاب الفضائل والشمائل حدیث نمبر 5894، اور اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے حدیث نمبر 171 پر لکھا ہے. اسی حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 3 صفحہ 56 پہ لکھا ہے، اور اسی حدیث کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے بخاری میں. اب بخاری کے بعد تو گنجائش ختم ہو جاتی ہے. بخاری میں حدیث نمبر 3610، اور امام مسلم نے بھی لکھا اس حدیث کو حدیث نمبر 143 پر. اب آئیے حدیث کے پورا آگے کے الفاظ سنیں. حضرت عمر نے تلوار نکالی. ابو سعید کہتے رسول اللہ سے عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت دیجیے اس کمبخت کا سر قلم کر دو. سرکار نے فرمایا عمر تلوار میان میں رکھ دو، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری جماعت ہے، جمعیت ہے، یہ اکیلا نہیں ہے. اس کو ایک کو مار بھی دوں گے تو تم پوری قوم پر قابو نہیں پا سکوں گے. اگر ایک توصیف الرحمان بھی مر گیا تو وہابیت ختم نہیں ہونے والی. ایک معراج ربانی بھی مر گیا تو یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح آئیے. اور پھر کیسے کیڑے، تم جتنا زیادہ پوائزن لاؤ، بعد کے کیڑے جو ان کی نسل سے پیدا ہوتے وہ اس پوائزن کو بھی ہضم کر جاتے ہیں، پھر اور بڑے پوائزن کی ضرورت پڑتی ہے. ہیبیچول ہو جاتے ہیں یہ ایٹماسفیئر کو دیکھ کر. تو یہ ایک نہیں ہے عمر، اس کی جمعیت ہے، پوری جماعت ہے. اس سے ایک نسل ظاہر ہوں گی، ایک قوم نکلیں گی. اور نبی نے فرمایا نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ سمجھو گے. اب ذرا رکیے، بس یہی میرا نتیجہ ہے حدیث کا مفہوم. میرا تو دل چاہتا ہے اس حدیث پر پورا بیان ہو، لیکن وقت نہیں ہے. رسول اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ پہلے مخاطب کون ہے نبی سے ذرا بتائیے، کون ہے؟ صحابہ ہے نا. سرکار کس سے کہہ رہے؟ صحابہ سے. تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ سمجھو گے. ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. ہماری عبادت کیا ہے؟ نبی نے کہا تمہاری نمازیں ان کی نماز کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گی. یہاں سے ایک مضمون ملا، ایک ذہن ملا کہ نبی نے بتایا دیکھو صحابہ کم نماز ضرور پڑھتے ہیں، عبادت کم کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان آئیڈیل ہے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ. کیوں؟ ان کے سجدے کم ہے مگر محبت رسول کے ساتھ ہے، اور ان کے سجدے زیادہ ہے مگر کسی کام کے نہیں، کیونکہ محبت رسول سے دل خالی ہے. تو ایک سجدہ وہ بڑا کافی ہے جو محبت رسول کے ساتھ ہو. اور ایسے کروڑوں سجدے، میں تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایک جملہ میرا اپنا نہیں ہوگا، ایسے کروڑوں سجدے جو نبی کی عظمت سے دل خالی اور سجدے ہو وہ ابلیس کے سجدوں کی مانند ہے.